صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جسے مالک الملک نے زندگی دی ہو اور زندگی میں اس توفیق سے بھی نوازا ہو کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی بندگی کے رنگ بھرنا جانتا ہو۔ ڈرائنگ اور آرٹ کے شعبے میں ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم وہ مہارت، وہ کمال نہیں رکھتا کہ ہم کہہ سکیں کہ سبھی ایک جیسے ہیں۔ زندگی ایک آرٹ ہے، مگر اس میں جو رنگ بھرنا ہے حقیقی، یہ سائنس ہے۔ رنگوں کو رنگوں میں ملانا آرٹ ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لیکن اصل رنگ کو ڈھونڈنا اور اس تک پہنچنا اور فرق نہ آنے دینا، یہ کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ادا نصیب کرے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اپنے رنگ جو زندگی کے ہیں ان کو میچ کرتے رہا کرو، تیرے رب کے رنگوں سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ کے رنگوں میں سے سب سے عظیم تر رنگ توحید کا ہے، اور رب نے یہ رنگ منتقل کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ کی زندگی اور سیرت کو ایک عملی نمونہ بنایا۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ مالک ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کا اسلوب پہلے ہی تاکید والا ہے، حلفیہ ہے، کیونکہ رب سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مالک نے یہاں قد جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ لام تاکید داخل کی ہے، اور اس کو حلفیہ پیرائے میں بیان کر کے اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً یقیناً پختہ اور پکی بات ہے، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کان لکم فی رسول اللہ، پیغمبر کی رسالت والی زندگی اور ان کی نبوت والی زندگی اسوۃ حسنہ، یہی بہترین، حسین و جمیل اور سب سے بڑھ کے خوبصورت آئیڈیل لائف ہے، اور اس کے رنگ سب سے بہترین پختہ رنگ ہیں، سب کے لیے نہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ رنگ صرف وہ بندہ لے گا، یہ حسن وہی اپنا سکے گا جس کی اللہ سے ملاقات کی امید ہوگی کہ میں نے رب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، والیوم الآخر، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے قبر سے نشر تلک، نشر سے حشر تلک اپنے رب کے حضور جانا ہے، میرا احتساب ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور قدم قدم پہ اسے رب کا ڈر ڈراتا ہے اور یاد آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر کی
ایک قسم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اچھے کلمات، ذکر کی ایک قسم قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کی ایک قسم نماز، لیکن وہ ذکر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو فسق اور فجور، فسق کہتے ہیں چھپ کے برائی کرنے کو، اور فجور کہتے ہیں فجر کی طرح نمایاں اعلانیہ بغاوت کرنے کو، نماز ایسا ذکر بن جائے کہ جب بھی کچھ من میں آئے کہ تنہائی میں غلط کروں یا لوگوں کی موجودگی میں اعلانیہ غلط کرنے لگوں تو رب یاد آ جائے اور بندہ ڈر جائے۔ وہ ذکر جو یوسف علیہ السلام نے مصر کی خاتون اول کے بند کمروں میں کیا تھا، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جس بندے میں اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، اور رب کے سامنے مالک کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے مالک یوم الدین کے سامنے روز جزا کے دن سزا و جزا کا کنسپٹ اس کا کلیئر اور مضبوط ہوگا، یہ بندہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ لے سکے گا، سب نہیں۔ یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ صرف 3 عورتوں پہ فرض ہے، باقی پہ نہیں۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پردہ فرض ہے نبی کی بیویوں پہ، نبی کی بیٹیوں پہ، یا صرف مسلمانوں کی عورتوں پہ؟ سب پہ نہیں ہے، سب کریں گے بھی نہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، صاحب ایمان لوگوں کی عورتیں پردہ کر سکیں گی، سب نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی پیغمبر کا اسوہ، سیرت، بیان سبھی کر سکیں گے، مگر اپنائے گا کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہی جس کا اللہ پر یقین اور آخرت کے دن پر یقین اور اسے رب یاد رہے، یہ بندہ پیغمبر کے رنگ لے گا۔ آئیے کوشش کریں، اپنے اندر یہ 3 وصف پیدا کریں کہ مجھے اللہ سے ملنے کی امید ہے، میں انشاءاللہ اللہ کے ملوں گا اور ایمان کی حالت میں ملوں گا، اور میں یہ بھی امید رکھوں کہ آخرت کا دن دنیا کے دنوں سے بہتر ہے، اور میری یہ بھی تیاری ہو کہ قدم قدم پہ کچھ غلط کرنے سے پہلے، غلط چال ڈھال سے پہلے، اپنی زندگی میں سیرت کے رنگ لانے کے لیے مجھے میرا رب یاد ہو کہ اللہ نے پوچھنا ہے، احتساب ہونا ہے۔ بھائیو، ہم الحمدللہ گزشتہ ملاقات میں امانت، دیانت، صداقت اور ایفائے عہد، وعدہ کے نبھانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ، وہ جو نبوت سے پہلے تھے، جو نبوت کے بعد آئے، ہم نے ان پہ بات کری۔ اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ جو مومن رب سے کرتا ہے وہ نماز کا وعدہ بھی ہے، پریکٹیکل کا، عمل کا۔ ہم نے اس پہ کچھ عرصہ پہلے بات کری تھی، لیکن اس کے بعد اسے سٹاپ کرنا پڑا، درمیان میں کوئی اہم چیزیں ضروری تھی، مجبوری تھی۔ آج اپنی لائف اور اپنی زندگی میں ذرا نماز کے رنگ، سیرت کے رنگ، نماز کے سنگ چل کے دیکھیے۔ فرقوں والی نماز سائڈ پہ کر دیجئے، پیور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پہ آئیے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ، صحیح روایت، صحیح حدیث کے ساتھ۔ جو بھی نماز میچ کرے گی وہی مومن کی نماز ہے۔ اور اللہ نے جو 100 سے زیادہ مرتبہ، بلکہ اگر صحیح معنوں میں گنے تو 700 مرتبہ کتاب اللہ میں اقامت صلاۃ، اقامت نماز کا جو آرڈر دیا ہے وہ عام نماز نہیں ہے، خاص نماز ہے۔ اس کی دلیل، پوری دنیا کے سارے مسالک جب بھی اذان دیتے ہیں تو نماز کی طرف جب بلاتے ہیں تو حیا علی الصلاۃ نہیں کہتے، فرق سمجھیے، حیا علی الصلاۃ نکرہ ہے، حیا علی الصلاۃ معرفہ ہے، اور یہاں الف لام موعود ذہنی ہے۔
اگر بات ہوتی کہ ہر مسلک کی مرضی کی میرے من کے مطابق جو نماز ہے چل جائے گی تو پھر اعلان ہونا تھا حیا علی صلاۃ، مومنو اٹھو نماز پڑھو، کوئی بھی پڑھو، بس نماز ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو نماز ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو نماز ہونی چاہیے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ اصل والا لے کے آنا، کاپیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے اصل کی۔ میں بڑی ٹرائی کرتا ہوں کہ جناب میرے پاس وہ ہے نہیں، وہ گم ہو گئی ہے، کہتے کوئی بات نہیں، نیکسٹ لائف پھر چانس آ جائے گا، لیکن ہم نے اصل مانگی تھی، یہ نہیں چلے گی، کاپی نہیں چلتی، جو ڈیمانڈ ہے وہ چلے گی۔ تیرے رب کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میرے محبوب کے سامنے جتنی بھی اذانیں کہی گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی، مؤذن کے جملوں پہ غور کیجئے گا، صرف نحو میں مادے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انگلش میں جیسے کسی لفظ سے پہلے آپ دا لگاتے ہیں، کہیں نہیں لگاتے، جہاں ہوتا ہے مقاصد اور ہوتے ہیں، معانی، مفاہیم اور مطالب بدل جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح عربی میں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، لوگوں آؤ اس خاص نماز کی طرف جس کا حکم رحمان نے قرآن میں دیا ہے اور صاحب قرآن نے اس کا پریکٹیکل کر کے مکہ اور مدینہ میں مسجد الحرام، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد قبلتین، قرب و جوار، سفر اور حضر میں پوری زندگی جو نماز محبوب نے پڑھ کے دکھائی ہے، آؤ اس خاص نماز کی طرف۔ یہ ہر مؤذن کا اعلان ہے۔ باقی اگر کوئی یہ معنی نہیں کرتا اس کی مرضی ہے، لیکن پوچھئے گا ضرور کہ یہ الف لام بلا وجہ لگ گئی ہے، حیا علی صلاۃ بھی تو ہو سکتا تھا، حیا علی فلاح، آؤ کامیابی ہونی چاہیے، نہیں، خاص کامیابی، خاص نماز۔ وہ خاص نماز کیا ہے؟ حضرات گرامی، جس کا وضو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ ہونا، غسل والا ہونا، صاف ستھرا ہونا، جنبی نہیں، طہارت پہ ہونا اور نفاست پہ ہونا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے اچھا لباس، خوشبو اور پھر وضو۔ وضو کا طریقہ ہم تفصیل سے بتا چکے تھے کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے ایک بار، دو بار، تین بار اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، انگلیوں کا باقاعدہ خلال کیا جائے، پھر پانی لے کے منہ میں ڈال کے 3 بار مزمزہ، پانی کو ہلایا جائے، منہ کے اندر گھمایا جائے اور کلی کر دی جائے۔ مسواک آلریڈی پہلے ہو چکی ہے، انگلیاں گھمانے پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے اور خیشوم تک لا کے پوری طرح مبالغے کے ساتھ، اللہ کہ آپ روزے سے ہوں، چڑھا کے پھر اس کو جھاڑنا، یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، ایک چلو میں پانی لے کے آدھا پانی منہ میں لے کے اس کے بعد منہ بند کر کے، اب سانس صرف ناک سے آ رہی ہے، باقی پانی آپ ناک کے ساتھ لگائیں گے تو یہ پانی آٹومیٹکلی ویکیوم کرتے ہوئے اوپر چڑھے گا اور آسانی سے چڑھتے ہوئے پھر منہ والے پانی کی کلی کر دیجئے، ناک کو جھاڑ دیجئے۔ یہ دوسرا طریقہ بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہماری طرح نہیں۔ وضو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں پانی لیا اور ناک میں بس ایسے 3 بار کرا، اوپر چڑھانا بھی ضروری ہے، جھاڑنا بھی ضروری ہے۔ پھر اپنے پورے چہرے پہ یہاں سے لے کے جہاں تلک، اگر داڑھی نہیں ہے تو اپنا پورا فیس آپ دھوئیں گے، اگر داڑھی ہے اس حصے کو دھونے کے بعد باقاعدہ داڑھی کا خلال۔ کچھ لوگ اسے دھو رہے ہوتے ہیں، مبالغہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کو دھونا ہمیں نہیں ملا، ہاں خلال آپ سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کوہنی تلک، یہ والا جو بیک حصہ ہے اس کو بھی آپ ایڈ کریں گے، شامل کریں گے، یہ حصہ اندر ہو اور اس کو اچھی طرح دھونا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور ملنا ضروری ہے۔ دلک سنت ہے، صرف یہ نہیں کہ ایسے پانی کیا اور چڑھایا اور ختم، نہیں، دلک کریں۔ پھر بائیں کو، پھر اسی طرح سر کا مسح ہے، اور سر کے مسح میں
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीनों तरीके जहन में रखिए। अगर तो सर पे पगड़ी है या अमामा टाइप कोई चीज़ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगला हिस्सा थोड़ा सा ऐसे करके बाकी मसा पगड़ी पे किया है, क्योंकि पगड़ी को उतारना खोलना इतना आसान नहीं होता, तो ये भी मसनून है। अगर पगड़ी नहीं है या आपके सर पे कैप है या आसानी से वो चीज़ उतर सकती है, रुमाल है, तो यहां से लेके शुरू करके यहां पे जाके ब्रेक लगानी। दूसरा और तीसरा, बादा अब मुकद्दम इरा से ही आगाज यहां से करना, गुद्दी तक पहुंचाना और फिर वहां से वापस लेकर के आना और वहां छोड़ना जहां पे आपने शुरू किया था। तो ये मसा बाकी रह गया, इन उंगलियों को बचा लेना और इनसे ऐसे करना या थोड़ा सा ऐसे चौथाई हिस्सा कर लेना और कहना कि काफ़ी है, तेरे मेरे लिए सीरत का रंग मसे में वही है जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा है। नए पानी की ज़रूरत नहीं। अल ओज़ुनानी मिनर रास, कान सर का हिस्सा है, लिहाजा उन्हीं तर उंगलियों से कानों के अंदर जहां तक घूम सकती हैं इनको घुमा के जहां बाहर निकल जाएं, आउट हो जाएं, वहां से पीछे से अपना अंगूठा जो है उसे ला करके घुमा के आप ऊपर ले जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारी तरह नहीं बस ठीक है, नहीं, पूरा कीजिए। और रहा गर्दन का मसा, तो मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं करा। दुनिया करती है, मुझे दुनिया से गरज नहीं, मुझे अपनी इबादत में, अमल में सही हदीस से रंग भरना है। आपसे किसी भी सही सनद से, सही मतन और जुमलों से आपका यह फेल नहीं मिला, लिहाजा इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनन नसाई में 3 लफ्ज़ हैं। फमन ज़ादा अला हादा, ये मैं वुजू करके दिखा रहा हूं, ये मेरा तरीका है। जिसने इससे ज्यादा किया फकद असाआ, उसने अच्छा नहीं किया। दुनिया तो कहेगी बहुत अच्छा है, बल्कि कुछ हकीमों ने तो हिकमतें भी लिख दी हैं कि गर्दन पे मसा करने के फवायद क्या हैं। अल्लाह जज़ा दे। जब बुनियाद ही टेढ़ी है, अस्बितिल अर्श सुम्मा नक्किश, पहले बेस साबित करें फिर उस पर नक्शो निगार भी कर लीजिएगा, पहले बिल्डिंग बने रंग भी कर लीजिएगा, सीरत का रंग। गुद्दी पे आपने पीछे मसा करना हमें किसी सही रिवायत है, एक ज़ईफ़ है, और ज़ईफ़ दलील नहीं होती है। फ़ज़ाइल के अंदर जो लोग कहते हैं उन्होंने फिर पढ़ा ही नहीं। मुहद्दिसीन को 100 नबीने मिल के भी याद रहे, एक बीना नहीं हो सकते। ज़ईफ़ है ये। रसूल सल्लम की जब बात है ही नहीं तो लाएं कैसे? कह दे दुनिया को, बताएं सही नहीं है। आप किसी को शैम्पू बेचें और कहें जनाब 2 नंबर है, मैं देखता हूं कैसे लेता है, नहीं लेगा। शर्त यह है कि मुहद्दिसीन साथ सनद बयान कर देते थे और उस सनद में ज़ोफ वाज़े था। जैसे हमारी मेडिसिन की साइड पे लिखा होता है कि इसके अंदर ये चीज़ें आप देख लें, आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता, तो इसी तरह सनद और मतन का मामला होता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव धोए, दायां फिर बायां, टखनों तलक, उंगलियों का दरमियान में बाकायदा आपने खिलाल किया ताकि कोई जगह खुश्क न रहे, और एड़ियों पे अक्सर जगह जल्दी में खुश्क रह जाती है। फरमाया एड़ी में अगर कोई हिस्सा खुश्क रह गया, वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, वो एड़ियां जो वुजू में खुश्क रहीं, रब इस कदर नाराज होते हैं कि इसबाग नहीं ये कर रहा, अल्लाह उन एड़ियों को आग में जलाएंगे। कभी खरोड़े आग पे जलते देखिए, ये मामूली केस नहीं है, हम बहुत इजी लेते हैं, लेकिन तेरे रब को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं। मैं देखता हूँ अपने अच्छे इदारों के अंदर, अगर नाखन बड़े हुए हों पकड़े जाते हैं, चेक होते हैं, पाँव पे धूल गर्द गुबार हो, जूते साफ ना हो, सज़ा मिलती है, जुर्माने होते हैं। तेरे रब ने भी कुछ रखा है, उसका भी लिहाज करना। फिर मस्जिद में आना। हाँ, यहाँ ये भी जिक्र कर दूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू के ऊपर, जुराबों के ऊपर मसा फरमाया है। कुछ अहबाब मुनासिब नहीं समझते, न समझें,
नो प्रॉब्लम। اللہ کے دین کی دی ہوئی رخصت اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ انسان وہ رخصت لے۔ جمعہ بازار میں سیل لگی ہوتی ہے، سوموار بازار، اتوار بازار تو سارے سیل کی طرف جاتے ہیں، بلکہ سوسا روڈ پہ تو میں دیکھتا ہوں جو جوتے سیل پہ اور لکھا ہوتا ہے 100%، 50%، اتنے %، لیکن وہ پھٹے پہ تھوڑے سے رکھے ہوتے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں CNG پہ لمبی لائنیں ہوتی تھی جہاں کچھ % آپ کو ریلیکسیشن ملتی تھی، ایزی ہوتے تھے۔ اللہ اگر ایزی کریں تو پھر نہیں، باقی مرضی کی بات ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین مرضی کا نام نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین کسی بزرگ کے قول کا، کسی بڑے کی رائے کا نام ہوتا تو علی کبھی بھی موضوع کے اوپر مسا نہیں کرتا۔ علی کی سوچ یہ ہے کہ پاؤں کا نچلا حصہ جو ہے وہ زمین پہ لگتا ہے، مٹی پہ لگتا ہے، گرد پہ لگتا ہے، دھول پہ لگتا ہے، تو نیچے والے حصے پہ ہاتھ گیلا کر کے پھیرنا چاہیے تھا نا۔ کیا خیال ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں دین میری رائے کا نام نہیں، دین کسی اور کے قول یا سوچ یا فکر یا نظر کا نام نہیں۔ علی موضوع کے اوپر مسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ مسے کے اندر موضوع کی حالت میں اس کے اوپر تھا، اس لیے میں بھی اوپر ہی کرتا ہوں۔ اپنی عقل مت لے کے آئیے، یہ عبادت ہے، اور عبادت میں قیاسے نہیں، قیافے نہیں، لوگوں کی آرا نہیں، من جانب اللہ جو وہی کا رنگ ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنگ ہے وہی لیجئے، اسی میں خیر ہے۔ مسجد میں آئیے، تشریف لائیے، دایاں قدم اندر رکھیے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھیے، انٹری لیجئے، صف بندی کیجئے، سنگل ہو تب بھی قبلہ رخ ہو، اور اگر لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر بھی ذرا توجہ کیجئے گا، بڑی اہم چیز۔ میں بار بار تو گزارش بعض وجوہات پہ نہیں کرتا، کہندے نے کہ چلو بچیاں نو تو بندہ سمجھاؤندا چنگا لگدا ہے، وڈیاں نو کہندا بندہ بار بار چنگا نہیں لگدا۔ آپ سبھی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ جمعے والے دن بالخصوص صف اول میں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ بعد میں آنے والے کو خلا نظر نہ آئے اور جہاں جگہ ہے وہ وہاں بیٹھے۔ ہم اپنی سہولتوں کے لیے یا لاؤبالی میں پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو بعد میں آتے ہیں وہ صفیں پھلانگتے ہیں۔ حرام ہے اور بہت بڑا جرم ہے صف کو پھلانگنا، مگر کیا کریں؟ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ ویلیو دی ہی نہیں جو بنتی تھی۔ یہ ویلیو سیکھنی ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے۔ آ رہے تھے، وضو کر کے مسجد میں انٹری لے رہے ہیں، دایاں قدم اندر رکھ لیا ہے اور جوتا اتار لیا ہے، بایاں قدم باہر ہے اور ابھی جوتے میں ہے۔ آپ نے کہا اجلسو، آگے نہیں آنا، بیٹھ جائیے۔ انہوں نے مان کے دکھا دیا تھا، وہیں دروازے میں بیٹھ گئے، دایاں قدم اندر ہے، بایاں باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے دہلیز پہ۔ محبوب نے پوچھا ابن مسعود آگے نہیں آئے، وہیں بیٹھ گئے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کا تقاضا یہ تھا، حیا کا تقاضا یہ تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا۔ جب آپ نے بیٹھنے کا بولا ہے، حالانکہ بڑے فقیہ تھے، کہہ سکتے تھے کہ مجھے بیٹھنے کا حکم ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے تو صف میں بیٹھوں نا جا کے جہاں جگہ ہے، یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ آرڈر سنا وہیں بیٹھ گئے۔ قربان نہ جاؤں اس ادا پہ، باہر والا قدم اندر نہیں کیا، اندر والا باہر نہیں کیا کہ چلیں باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ اور ہمیں ساری زندگی گزر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا صفے مت پھلانگنا، جمعہ لغو ہو جاتا ہے، کسی کو اشارہ مت کرنا، جمعہ پڑھا پڑھایا باطل ہو جائے گا۔ پکی پکائی دیگ جو جاندی رہے کس کام کی؟ امام سے پہلے منبر پہ بیٹھنے سے آ جانا، وگرنہ دنیا کی نظر میں تم جمعہ پڑھ گئے ہو، ہماری نظر میں حاضری اوپر نہیں آنی، حاضری کا رجسٹر کھاتا بند کر دیا جاتا ہے۔ مگر مساجد میں حال جا کے دیکھیں، یقین کیجئے بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، آگے ایک اذان دینے والا ہوتا ہے، ایک سپیکر سیٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہیں آج کل تیرے میرے رب کے ساتھ۔ نہیں، صفیں پھلانگنی منع، نماز کے لیے آئے ہو، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو صف بنانی ہے، صف بندی کے لیے سب سے پہلے قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔
کوشش کریں. اگر آپ سفر میں ہیں، قبلہ کے تعین نہیں ہو پا رہا تو پھر جو ممکن ہے وہ کر لیں، سورج کو دیکھ کے، دیگر معاملے سائے کو دیکھ کے. انشاءاللہ میرا رب کرم کرے گا. اگر غلطی لگ بھی گئی تو نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ویسے شرط ہے قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ ہونے کے لیے آپ کے پاؤں کا رخ، اگر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاؤں ایسے رہتے ہیں زیادہ تر، اکثر لوگوں کے. نماز میں منع ہے. گھمائیے، عادت بنائیے. جو سیدھے ہیں، سٹریٹ ہیں، ایسے رکھیے اور اتنا کھولیے جتنا آپ کا یہ وایا ہے. نہ اس سے تنگ کیجیے نہ اس سے زیادہ. کچھ احباب کو دیکھتا ہوں پاؤں ملانے کے چکر میں یوں ہوتے ہیں اور دنیا ان کو تانا دیتی ہے جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے ویسے ہوتے ہیں. اور کچھ احباب کو دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل ایسے پاؤں کے ساتھ پاؤں سمیٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کے مخالفین ان کو کہتے ہیں کہ جیسے بکری کھڑی ہے ویسے کھڑے ہیں. نہ بکری ہیں ہم، نہ اونٹ ہیں ہم، انسان ہیں، نبی کی امتی ہیں. کندھو کے برابر اپنے پاؤں کھولیے. پاؤں بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، ٹخنے بھی ملیں گے اور کندھے بھی ملیں گے، وگرنہ کوئی ایک چیز ملے گی. ایسے کیا تو پاؤں مل گئے، کندھے نہیں ملیں گے. اور ایسے کیا تو ایک پرابلم یہ آئے گی کہ بیٹھتے ہوئے آپ شاید اپنی باڈی سے کم جگہ یہاں کھڑے ہیں، بعد میں زیادہ لینی پڑ جائے تو سنت کے مطابق استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. صفوں کا ملنا یہ نماز کا لازمی حصہ ہے. یہ واحد جگہ ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بدترین قسم کی، اللہ معاف کرے عجیب بات کی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے. کہا جو صف ملائے اللہ اسے اپنوں سے قیامت کے دن بھی ملائے رکھے، دنیا میں بھی ملائے رکھے اور مجھ سے بھی ملاقات کروا دے. وصلہ اللہ، سارے معنی اس میں آتے ہیں. ومن قطع صفا، جس نے صف میں رکھنا ڈالا، دوری پیدا کی. میں محمد رحمت اللہ العالمین ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتا ہوں اللہ اسے نہ اپنوں سے ملنے دینا نہ کل قیامت کے دن میری ملاقات ہونے دینا. اور یہاں ایک وضاحت کر دوں، بارہا کہہ چکا ہوں، دنیا کی 17 فقہوں کا بالاستیعاب لفظاً حرفاً مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ دو بھائیوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے جو ہے وہ صف بنائیے. آپ کے پاؤں یا کندھے نہیں ملے ہونے چاہیے، تھوڑا فاصلہ رکھیے. کسی بھی امام کا یہ حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، لیکن امام الانبیاء کا حکم ہے کہ مل جائیے، کندھے ملیں، پاؤں ملیں، صف درست ہو، سیدھی ہو. اب آپ کی مرضی، آپ کون سا رنگ بھرنا چاہتے ہیں، جناب کو اختیار ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے. بھائی اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے. نیت شروع ہو جاتی ہے دل سے، جب سے آپ اذان سنتے ہیں، جب سے آپ وضو کرتے ہیں، جب سے آپ چلتے ہیں کہ میں نماز ظہر یا فجر یا عصر مغرب عشاء پڑھنے چلا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ فرض ہے، مجھے علم ہے کہ یہ کون سی نماز ہے. تیرے میرے محبوب نے یہ شرط قرار دیا، نیت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی. انما الاعمال بالنیات، سنن، بلکہ سنن کی بھی حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صحت نیت پہ ہے. اگر تیری نیت درست ہے، کئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، بڑے سارے مقاصد میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مقصد یہ ہو کہ میں رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، دکھاوا نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں. بظاہر تو وہ بھی نماز پڑھنے آیا ہے جس کا مائنڈ ہے کہ آج کوئی اچھا سا جوتا دلا دے مولا. اور بھی بڑے سارے مقاصد ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. لیکن لوگوں نوٹ کر لو، تمہارے پیغمبر کی سیرت کے رنگ کے اندر نماز کی نیت لفظاً نہیں ہے. دل کا معاملہ ہے، دل سے کیجئے. منہ سے میرے محبوب نے بول کے نہیں کہا. اور جو حق کو چھپائے، قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے آگ کی لگام باقاعدہ منہ میں ڈالی جانی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ محبوب اس بات کو چھپا گئے تھے؟ دنیا کی کسی بھی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز کی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی، جمعے کی، نماز جنازہ کی یہ نیتیں ثابت نہیں ہیں.
آپ کی اپنی مرضی، اب کون سا رنگ بھرنا چاہتے ہیں، جینون سیرت والا یا سنا سنایا سوسائٹی کا دیکھا ہوا؟ جناب کو اختیار حاصل ہے، زبردستی کا سودا نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ہمیں ڈنڈا سوٹا دے کے منوانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ وما علیک الا البلاغ المبین، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ان کو بات کھول کے مسئلہ جو ہے واضح کر کے پوری دلیل کے ساتھ بتا دیجئے۔ وہ ہم ذکر کر رہے ہیں حضرات۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اللہ اکبر، زبان سے بولیے، امام بولے، جماعت سے ہیں۔ اذا کبر الامام فکبروا، امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد فا تعقیب کے لیے اس کے پیچھے، امام سے پہلے نہیں، امام کے برابر بھی نہیں، اللہ اکبر کہا ہے تو اب آپ بھی اللہ اکبر کہیے۔ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رنگ کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، کان یرفع یدیہ۔ 11 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سینکڑوں اسناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو میرے محبوب کی یاروں کی آنکھوں کے ڈبل ڈبل کیمرے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کو دیکھ کے بیان کرتے ہیں کہ آپ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر، او الی شہمۃ اذنیہ، یا کانوں کی لو کے برابر۔ یہاں میں تھوڑا فرق ہے، آپ فاصلہ دیکھ رہے ہیں، کانوں کے لو کے برابر یا کندھوں کے برابر، یہ یہاں نوٹ کر لیجئے۔ آگے چل کر کے یہ سیم فعل اور عمل اور رنگ رکوع جاتے اور رکوع اٹھتے ہوئے محبوب نے کرا ہے، اور دوسری رکعت کے بعد۔ مگر اللہ بھلا کرے میرے ان بھائیوں کا، ان بزرگوں کا، پڑھے لکھے دوستوں کا، جنہوں نے ایک شوشہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ کی توفیق دے، میرا رب مجھے محفوظ فرمائے کہ میں نے اپنے مسلک کو جتانے کے لیے کہاں کہاں حدیث کو گرایا، کہاں کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگائی، کہاں کہاں نبی کے یاروں کو داغدار کیا، کہاں کہاں ان کی زندگیوں کو ملوث کیا۔ مجھے حیا نہ آئی، میں نے صرف اس لیے کہ میں جیت جاؤں اور میری بلے بلے ہو جائے کہا کہ جناب یہ رفع الیدین صرف اس لیے کہی گئی تھی کہ بغلوں میں بت ہوتے تھے۔ دنیا کی کسی مستند کتاب میں، کسی بھی مسلک کی مستند کتاب میں، کسی بھی مستند امام کا یہ جملہ لکھا ہوا مجھے نہیں ملا، ملے تو دکھا دیجئے گا، پوچھئے گا کسی اچھے عالم سے، جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ چلتی پھرتی سینہ زوری والی روایت ہے، وگرنہ آپ سوچ سکتے ہیں نماز مدینے میں فرض ہے، یہ بت تو مکے میں تھے، مدینے میں منافق ضرور تھے مگر بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اور باقی رہ گیا کہ پریکٹیکل، جناب ہم تو اللہ کا شکر ہے کندھوں تلک کانوں تلک اٹھاتے ہیں، کندھوں تلک کانوں تلک اٹھاتے ہیں، اور جناب جیسے رفع الیدین کرتے ہیں ویسے تو مجھے ذرا بغلوں کے اندر بت پہلی رفع الیدین کے بعد ذرا کوئی ڈبل ٹیپ سے تو چپکایا نہیں گیا نا، بغلوں میں دبائے ہوئے تھے نا، تو جناب آپ نے تو یوں کرا ہے، وہ تو گر گئے ہیں۔ اگر گر گئے ہیں اور بتوں کی وجہ سے تھا تو محترم اب کیوں کر رہے ہیں، رہنے دیجئے۔ مگر اللہ کی قسم الزام ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات پر، کیا آخری وقت تک ان کی بغلوں سے بوتے نہیں نکلے؟ تو میرے نبی کا پریکٹیکل اور دین اور نماز اور بہترین معلم اور استاذ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیسے ہو گیا؟ اپنی نماز میں سیرت کا رنگ، رفع الیدین میں سیرت کا رنگ لے کے آئیے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، 3 انداز ہیں آپ کے، اللہ اکبر کہنے کے بعد یا اللہ اکبر کرنے کے بعد آپ پہلا انداز ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیں۔ یہ بھی چلتا ہے مارکیٹ میں، بڑا ویلیویبل ہے، کافی سارے لوگ لیتے ہیں، اور بڑے سارے معتدل لوگ ملیں گے، حرج کوئی نہیں یار، ہاتھ باندھنے بوندھنے کا چکر نہیں۔ میرے ساتھ 2-4 لوگ یہ بیٹھے تھے، جب میں موٹر وے پہ چڑھا تو میں نے ہاتھ چھوڑ دیے، ڈرائیو جاری تھی، میری سپیڈ 150 سے اوپر جا رہی تھی، گھوم کے کمبل لگ پہ سانو لا دے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہیں دے یار ہاتھ سٹیرنگ نو پا۔ دنیا میں جہاں تیرا ہاتھ ڈلنے کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے، ضروری ہے
وہاں تو ڈرے اور گھبرائے. دین میں چلتا ہے کوئی حرج نہیں, اگر چھوڑ بھی لیے تو حرج کوئی نہیں. میں نے کہا جی مجھے بھی چھوڑنے دیں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا, میں 20 سال سے ایسے ہی چل رہا ہوں, ہاتھ چھوڑ کے میری ڈرائیو ہوتی ہے. سائیکل پہ بھی تو بچہ ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے نا, ون ویلنگ والے بھی تو ہاتھ چھوڑتے ہیں. کیوں چلان کاٹتے ہو جناب؟ کیونکہ قاعدہ قانون اور ضابطہ کچھ اور ہے, تیرے رب نے بھی کوئی قاعدہ دیا ہے. ساری زندگی ہاتھ چھوڑ کے پھرتا رہے, میرے در پہ جب آئے گا قیام کرنا ہے, نبیوں کی سنت صحیح البخاری اسے پڑھنا ہوگا, سیرت کا رنگ تب ملے گا. کچھ میرے دوست احباب یہ جو بیلی بٹن ہے نا, تنی یا ناف, سرہ اس کو عربی میں کہتے ہیں, یہاں اوپر رکھا ہوتا ہے, چلتا ہے مارکیٹ میں. کچھ یہاں پہ ہوتا ہے, چلتا ہے مارکیٹ میں, لیکن نوٹ کیجئے گا بایاں اوپر ہے, دایاں نیچے جا چکا ہے. اور ایک اور بھی سٹائل چلتا ہے, یہ والا انداز بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں شاید, یہ انداز بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور یہ رنگ بھی ہے نماز میں, بندگی میں, اور اسے کہا جاتا ہے بڑا زبردست ہے. میں کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں چاہتا, مجھے رائٹ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اپنا اٹھائے تو دکھا سکتا ہوں. ہدایہ قرآن کی طرح ایک کتاب مانی گئی ہے, کل قرآن تشبیہ دی گئی ہے. لکھنے والے علامہ مرغنانی ہیں, ان کا حاشیہ اور شرح لکھی ہے ایک حنفی عالم نے, مسلمہ امام ہے, اور نصب الرایا انہوں نے اس کا نام رکھا ہے علامہ زیلعی الحنفی. اصولی آدمی ہیں, محدث ہیں, تخریج کی ہے انہوں نے اور تحقیق بھی کی ہے. جب آئے ہیں نا ہاتھ باندھنے والی روایتوں پہ, اپنے مسلک کو بیان کیا ہے تحت السرہ والا, اور پھر اس روایت کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. آپ کو کوئی چٹ دے اور بڑی اہم ہو, اور آپ اس کو ماشاءاللہ پکڑیں اور دیکھ کے کیا فیل ہوگا آپ کو کہ یار میں نے اس کو رکا دیا, اس نے یہ کر دیا ہے. اپنے مسلک کی اس روایت کی یہ حالت کر دی ہے. کبھی نظارہ کرنا ہو تو نصب الرایا دیکھ لیجئے گا, لیکن یار اس جگہ پہ دیکھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, پڑھیے گا. اور اس کے بعد ایک ٹائٹل جماتے ہیں, سرخی لگاتے ہیں, وہ احادیث الخصوم, ہم سے جو لڑتا ہے نا ہمارا خصم ہے. خصم کہتے ہی اس کو ہے, پنجابی میں آپ سمجھتے ہیں, بڈھی نے اپنے بندے دا نام خصم رکھیا ہوں کہ یہ نہیں تو لڑنا کدے نال ہے, یہ لڑائیاں سلامت رہن, جدو یہ نہیں نہ لب دے تو پھر پریشانی بھی ہوندی ہے, ایک عادت ہوندی ہے. الحمدللہ جب یہ لڑنے والے نہیں ملتے نا تو مناظرہ کہاں کرے گا. کہتے ہیں کہ ہمارے خصوم کی روایت, اور پھر صحیح ابن خزیمہ کی جب روایت لے کے آئے ہیں, بیان کری ہے, دلیل دی ہے, اور گزر گئے ہیں. اور حنفی فقہا نے, محدثین نے, اصولیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علامہ زیلعی جس روایت کو بیان کرنے کے بعد جرا نہ کریں, نقد نہ کریں اور خاموشی سے گزر جائیں, وہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے. بھائیوں, مخالفین کو تو زیادہ رگڑا جاتا ہے نا, ان کی روایت کو تو زیادہ ٹکڑے کرنے چاہیے تھے, کیا خیال ہے؟ لیکن ایسے نہیں ہوا. مان کے گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کا جو سٹائل ہے وہ سرہ یا تحت نہیں ہے, سینے پہ ہے, علی صدر ہی, پہلا طریقہ انبیاء کا. اس طریقے پہ مجھے آپ سرہ سے, ناف سے, بیلی بٹن سے بازو نیچے لے جا کے ہاتھ دکھائیے, مجھ سے تو نہیں جاتے. میں نے سارا سٹائل کیا. وہ بچے جو رسیوں کے اوپر سے گزرتے ہیں نا بڑے سپیڈ کے ساتھ, انہوں نے بھی کدی کہو ایداں کر کے جمپ لا کے وچوں لنگن تے اوکھا ہو جاتا ہے. جمناسٹک والے بھی, یہ تو بڑی سادی سی نماز ہے میرے بھائی, کیا کرے گا. اور دوسرا سنن نسائی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ رکھا بائیں کے اوپر علی کفے ہی, یہ ہتھیلی کی اوپر والی سائڈ, ورسغے ہی, جوڑ پہ, وسائد ہی, کلائی پہ. ٹھیک ہے. باقی کچھ مبالغے ہیں معذرت کے ساتھ, کچھ تکلفات ہیں, اوپر کو کچھ تکلفات ہیں, نیچے کو. سیرت کا رنگ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے, باقی جناب کی مرضی ہے. اور مفسرین نے فصلی لربک وانحر کا بھی ایک معنی یہ کیا ہے کہ نماز پڑھ اور سینے پہ ہاتھ دھر. جہاں قربانی کا ایک معنی ہے, ایک معنی یہ بھی ہے, لیکن مجھے زیادہ ڈیپلی نہیں, آپ کے من کی مرضی ہے جناب, آپ نے کس حد تک محبوب سے اس کو جوڑا ہوا ہے.
اگر ساری دنیا کو چھوڑ کے محبوب سے جڑے ہیں تو یہ سیرت کا رنگ انشاءاللہ آ جائے گا. ہم بھی تھے کبھی رکھتے تھے ایسے ہی. کسی نے کہا یار تھلے کیڑا ہے تے اتے کیڑا ہے. پہلی دفعہ غور کرا کہ دایاں تو نیچے ہے. ٹھیک ہے, دایاں تو نیچے ہے. کسی نے کچھ بولا, کسی نے کچھ بولا, لیکن ہم حدیث کے سامنے آ کے بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہاتھ بند گئے. اب کیا پڑھنا ہے؟ دعائے استفتاح. کوئی ایک دعا پڑھیے گا, ساری دعائیں نہیں, کوئی ایک دعا. سٹارٹ کس سے لینا ہے؟ کسی ایک سے. یہ ویسا ماحول نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ بلایا گیا کہ سنگ بنیاد رکھنا ہے تو آپ کو آنا ہوگا. گھر میں گیا, مجھے محلے والوں نے بتایا یہ سنگ بنیاد تے پہلے ہی ادارے دا رکھے ہے. میں نے کہا انہوں نے مجھے بولا ہے. کہتے نہیں, یہ تو پہلے ایک مولانا آئے سی, وہ سنگ بنیاد پہلے اینٹ رکھ گئے تھے. آج آپ سے. گھر میں گیا, جو انہوں نے کہا میں نے کیا. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا اس کا پھر سنگ بنیاد ہے. مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے. سنگ بنیاد پہلی اینٹ وہی ہے جو پہلی مرتبہ رکھی گئی ہے. دعائیں بہت ساری ہیں مگر ساری نہیں پڑھنی, کوئی ایک پڑھیں گے تو استفتاح ہوگا. آپ سبحانک اللہم پڑھ لیں, اللہم باعث بینی پڑھ لیں, دیگر جو آپ سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھ لیں. بسم اللہ چلے گا. ابھی میں آج ترجمے پہ اور غور پہ نہیں. اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے. تعوذ, تعوذ نہیں, تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر بسم اللہ پڑھنی ہے. اگر امام ہے, جہری ہے, نماز ہے, یہ اونچی بھی پڑھ سکتا ہے, آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے, دونوں طرح کی روایتیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ, الحمدللہ رب العالمین. پھر عرض کر دوں, دوبارہ دہرا دوں, غصہ مت کیجئے گا. آپ نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں, مگر میرے محبوب نے کہا ہے لا صلاۃ, اکیلا ہو, دو ہوں, تین ہوں, جماعت کے ساتھ ہو, سری ہو یا جاری ہو, امام کے پیچھے ہو یا امام مصلی پہ آگے ہو, کوئی بھی پڑھی ہوئی نماز جس میں فاتحہ نہیں ہے, لا صلاۃ, لائے نفی جنس ہے. نماز نامی کوئی چیز اس بندے کی اس دنیا میں نہیں ہوئی, باقی جو مرضی کر گیا ہو. اسے نماز میں نہیں کہوں گا, اور جو مرضی دنیا کہہ لے. حضرات, یہاں میں نے ایک نکتہ واضح کیا تھا اور اس پہ کبھی میرا بھائی غور کرے. کہتے ہیں جی جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے. سورۃ الاعراف ہے جو آیت پیش کی جاتی ہے اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کو بھی گھر جا کے آپ تھوڑا سا چیک کر لیجئے گا. میرا مالک جو ہے وہ سمجھ دے دے گا کہ اللہ نے سورۃ الاعراف میں واقعتاً اسی بات سے منع کرا ہے. مالک الملک جس حوالے سے کہتے ہیں وہ جملے سنیے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے تو سنیے. مطلب کیا ہے کہ سنیے, پڑھیے نہیں. سنیے, پڑھیے نہیں. اور اس کے بعد وَأَنصِتُوا, چپ رہیے, بولیے نہیں. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پہ رحم نازل کیا جائے, رحمت اتاری جائے. تو بھائیو, پوری دنیا کے 249 ملکوں میں 8 ارب کی آبادی میں جتنے بھی اہل الحدیث ہیں چیک کر لیں, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. قرآن, تلاوت قرآن نہیں کی جائے گی, ہم نہیں کرتے, منع ہے. قرات قرآن اور قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک ہے. اور یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں, پارے کتنے قرآن کے 30. ہر پارے کا پہلا لفظ اس کا نام ہوتا ہے. پہلا پارا الف لام میم ہے. اگر قرآن مجید کے اندر یہ فاتحہ ویسے ہوتی جیسے قرآن ہے تو پھر پتہ ہے کیا ہونا تھا؟ پھر پہلے پارے کا نام ہونا تھا الحمد. جیسے سیقول ہے, جیسے تلکر رسول ہے, جیسے لن تنالو ہے. یہ آپ سمجھنے کی اگر کوشش کر لیں تو مشکل ہی نہیں ہے. الف لام میم سے والناس تک کوئی مسلک جب امام پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھے گا, لیکن الحمد سے لے کے وللضالین تک ام القرآن ہے, یہ پڑھی جائے گی. یہ قرات ضروری ہے جناب. لا تفعلوا الا بام القرآن, یہ پڑھنی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. مسئلہ بتا دیا ہے, دل کرے تو سیرت کا رنگ بھر لیجئے گا, نہ کرے
تو جناب کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے. فاتحہ کے بعد جب آپ پہنچے وَلَلضَّالِينَ پہ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ فَقُولُوا آمین، سیرت کا رنگ بھرنا ہے تو وہ آواز پیدا کیجئے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کے اصحاب نے کی، بزرگوں نے کی، جوانوں نے کی، بچوں نے کی، اسی مسجد میں عورتوں نے کی. میرے نبی کی جو صف بندی تھی، پہلے اگلی صفوں میں مرد تھے، پیچھے درمیان میں بچے تھے، اس سے پیچھے تیسرا گیٹ جو باب النساء ہے آج بھی، پہلا باب بقی، دوسرا باب وحی اور تیسرا باب النساء، پیچھے عورتیں تھیں. اور جب آمین کہی گئی مسجد نبوی کچی گونج اٹھی تھی. اور اللہ کا شکر ہے، میں مٹ کے عاجزی سے کہتا ہوں، فخر سے نہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، یہ رنگ اگر آپ کو آمین کا نظر آئے گا تو اللہ نے یہ شرف اہل الحدیث ہی کو بخشا ہے. باقی رہ گیا حدیث ہے، صحیح میں بیان نہیں کرنا چاہتا، حدیث کے یہ لفظ ہیں. آمین سے مدینے میں یہودی چڑھتے تھے. میں نہیں کہتا کہ آج کوئی چڑھے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آمین سن کے چڑھتا ہے وہ یہودی ہے. وہ وقت تھا، گزر گیا. کلمہ پڑھنے والا نبی کے رنگ سے نہیں چڑھ سکتا، نہیں چڑھ سکتا. میں نے ایک دفعہ نا سوٹ پہن لیا، غالباً میرون کلر کا تھا، ڈارک تھا تھوڑا. تو جب میں آیا مسجد میں تو ماشاءاللہ الا اللہ کر کے 4-5 بزرگ پہ گئے، اوے کڑیاں والا رنگ پایا ہی. میں تیار تھا سننے کے لیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، آپ نے اپنی رائے دے دی، بسم اللہ. میں نے سن لی. میں کہا جی یہ ٹھیک نہیں ہوں. کہتے نہیں، پڑھیا لکھے ہیں، مولوی بھی پروفیسر بھی، پھر تو ادھر دا پایا. میں کہا جی معذرت نال غصہ نہ کرے ہو، یہ واقعی ٹھیک نہیں. کہتے ہاں. میں کہا جی جڑے کلین دے اتنے نماز پڑھن رہے ہو، قدرتی سارا ہی محروم تھا، جیسے یہ کلر ہے نا، ہم نے کبھی نوٹ کرا ہی نہیں. میں نے کہا جی پھر کڑیاں والے رنگ تے نماز پڑھنی نہیں نا جی. کہتے یہ اور گل ہے. انہوں نے سرخ رومال بھی لیا ہوا تھا. میں کہا جی یہ جڑا اتنے رومال لیا جائے یہ کوئی وکری دلیل اتری ہے. کہتے نہیں پتر یہ تو چلتا نا پھر. میں نے کہا میرے محبوب نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے رب نے مقابلہ حسن آسمان کے چاند اور زمین کے چاند کا جب کروایا تھا، اور جناب جابر جج تھے، وہ سرخ جوڑا ہی تھا. کوئی رنگ منع نہیں ہے مرد عورت کے لیے، ہر رنگ پہنا جا سکتا ہے سوائے مصفر بوٹی سے رنگا ہوا. وہ رنگ جس کو ہم گاجری رنگ یا تھوڑا بہت یہ جو جوگی کلر ہے وہ منع ہے، وہ بھی مصفر بوٹی سے رنگا ہو. وہ نہیں. ایک دن میں کالا پہن کے آ گیا، پوتے یہ تو جنمیاں دا ہے. میں کہا جی ویلکم جی، کیا بات ہے. میں نے پوچھا یہ کہاں پڑھا ہے؟ کہندے جی وہ قرآن چ پڑھیا جنمیاں دے رنگ کالے ہونے. میں کہا وہ تو باڈی دا رنگ ہے نا. میں کہ بابا جی تہاڈا رنگ تو پھر کالا ہے، تو ہن یہ کی کریے؟ افریقہ تے سارا گیا نا. مرضی کے رنگ مت بھریں، جو شریعت میں جائز ہے حرام مت کریں، جو حلال ہے حلال رہنے دے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، محبوب جو چیز میں نے حلال کر دی آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو محبوب نے کہا ہے رنگ بھرا ہے آمین کا، مرضیوں کے رنگ مت بھریں، اسے حرام مت کہیں، اس سے غصہ مت کریں. اور ایک بابے کو تو اتنا غصہ آیا، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہرحال خیر کا معاملہ کرے. آمین کے اوپر انہوں نے لفظ بولا تھا جی میں کٹا ڈینگدا ہے، یہ تو نے مجھ پہ چوٹ نہیں کری، اہل الحدیث پہ چوٹ نہیں کری. جیسے بھینسا یا بھینس بولتی ہے، یہ تو نے چوٹ کری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اذا قال الامام وللضالین فقولوا آمین، تم نے آمین کہنا ہے. یہی مولوی صاحب جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے نا اونچی پڑھو، تو بچے نہ پڑھن تے ایڈا آگے سوٹا رکھ کے پھٹی تے مار کے کہندے تو کیا اونچی پڑھو. وہ ذرا چپ ہوتے ہیں پھر پھٹے پہ اونچی پڑھو. بڑی بات ہے، محبوب کہہ رہے ہیں آمین اونچی کہو، یہ کہتا نہیں اونچی نہیں جے کہنا، نال ہے میں نا جی رولا پیندا ہے. اللہ کے لیے ڈریے. یہ نماز کے رنگ ہیں. اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، سیم اللہ اکبر، گھٹنے پکڑنے ہیں، انگلیاں نہ زیادہ کھولنی ہے رفع الیدین میں ایسے، اور نہ بالکل تنگ کرنی ہے جو نارمل کنڈیشن ہے، گھٹنوں کو پکڑنا ہے. اور آج کا یہ آخری سبق اگلی ملاقات میں کہ اپنی گردن اور اپنا جو ہے وہ کمر کو برابر رکھیے گا، نہ بالکل آگے سے اٹھا ہوا اور نہ بالکل جھکا ہوا.
کچھ لوگ اتنا گرتے ہیں کہ گھٹنوں سے منہ لگانے لگ جاتے ہیں، کان نہیں پھڑائے رکوع ہے، اور بالکل جو ہے کوئی آگے سے ایسے منہ اوپر اٹھا کے ہائی ناز کی طرح نہیں جناب سنت ہے۔ ایک مولوی صاحب نے لکھا، حیرانگی ہو رہی تھی، کہتے جی اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، اسلام یہ نہیں دیکھتا اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی گردن کمر کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا دیکھتا ہے؟ کہتے جی وہ بس یہ ویندا ہے کہ تواڈے اندر اللہ دا خوف پیدا ہویا۔ وہ بھائی وہ بھی ہے، وہ بھی روح ہے، لیکن یہ طریقہ بھی ضروری ہے۔ تھوڑا سا فوج میں آگے پیچھے ہو جاؤ نا، اوپر نیچے ہو جاؤ تو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں جناب، تھوڑا سا ریہرسل میں آگے پیچھے ہوں تو مسئلے بن جاتے ہیں، الائنمنٹ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے تب بھی پرابلمز آ جاتی ہیں، تھوڑا سا بھی ویل بیلنسنگ میں فرق آ جائے نا، اوتھے کہندے انہوں زیرو کر، پاویں ویٹ لا پاویں جدہ مرضی، لیکن جب نماز آتی ہے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو آئیے سیرت کا رنگ بھرنا ہے، تو آج ہم نے رکوع تک بات کری ہے، رکوع سے سلام تلک انشاءاللہ سیرت کا رنگ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ اللہ میری اداؤں کو ویسا کر دے جیسے تیرے محبوب کی تھی، مجھے کسی اور کی فکر نہ ہو، پرواہ نہ ہو، ڈر نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اور دنیا سنوارنے کے لیے، معاملات کو اور عبادات کو سیدھا کرنے کے لیے بہترین پیٹرن، بہت اچھا نمونہ، اسوہ حسنہ، قدوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا کی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے گھر میں سائڈ ٹیبل پہ کوئی نہ کوئی سیرت کے حوالے سے ایک اچھی کتاب ہونی چاہیے، یا اسی طرح عبادات کے اوپر کوئی ایک اچھی بک آپ کی سائڈ ٹیبل پہ، آپ کے کاؤنٹر پہ، آپ کے ادارے اور انسٹیٹیوٹ میں، یہ آپ پڑھتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں۔ یہ سارا دن جو موبائل پہ گزرتا ہے نا، یہ کوئی پختہ علم نہیں ہے۔ علم کی پختگی کے لیے اصل بک، ماسٹر کاپی اور ہارڈ کی شکل میں لے کے اس کو دیکھنا، پڑھنا، یہ کل بھی لائبریری کی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے۔ تو اس سے منہ مت موڑیں اور اپنے گھر میں ایک ریت ڈالیں کہ آپ کے شو کیس میں، آپ کی سائڈ ٹیبلز میں ایک لائبریری ہونی چاہیے چنی ہوئی، جس میں کم از کم قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، تاکہ آپ کو جینون اور اصل کا پتہ چلے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ کافی سارے دوست احباب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کا کہا ہے۔ بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، انہوں نے دعا کے لیے بولا ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہاں جہاں بھی یہ پرابلم اور مسئلہ ہے، اللہ عفت کی زندگی کے لیے کوئی اچھا جیون ساتھی عطا فرما دے، اور بیمار لوگوں کو اللہ شفائیں دے دے۔ دوست احباب اس دنیا سے کافی سارے جا چکے ہیں، ہمارے بزرگ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اللہ جانے والوں کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ میرے وطن عزیز کے اندر جب بڑے محفوظ نہیں تو چھوٹوں کی کیا گارنٹی دی جائے۔ اللہ یہاں قانون کی بالادستی اور دین اور دنیا کے حوالے سے کتاب و سنت کی جو اصل حکمرانی ہے، اللہ وہ عطا فرما، تاکہ لوگوں کو عدل ملے، انصاف ملے، عزت اور آبرو ملے، وقار ملے، امن اما اور سکون ملے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔